الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد چوتھے پارے میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 150 تک درس ہوا اور آخری دو رکوع میں غزوہ احد کے کچھ حالات و واقعات بیان ہوئے. وہی حالات آگے مزید بیان ہو رہے ہیں. مسلمان جب میدان احد میں اترے، صف بندی ہوئی، تو مسلمانوں نے ابتدا میں تو کافروں کو شکست دی، کافر بھاگے. پھر مسلمانوں نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کیا. ذہن میں یہ تھا کہ دشمن تو بھاگ گیا، لیکن دشمن پہاڑ کے پیچھے سے دوبارہ حملہ آور ہوا، اور وہ حملہ اچانک تھا، تو اس لیے صحابہ بکھر گئے اور صحابہ تقریباً سب کے سب زخمی ہوئے اور 70 صحابہ شہید ہوئے. تو اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آواز دی، لیکن آپ کی آواز وہاں تک نہ پہنچ سکی. پھر اور صحابہ نے آواز دی، تو پھر صحابہ واپس آئے. اب جو ایک دوسرا مرحلہ شروع ہو رہا تھا، اس پہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے فرمایا کہ پہلا تمہارا امتحان تھا، آزمائش تھی، اور اب جب تم دوبارہ مجتمع ہو کر کفار پہ حملہ کرو گے تو ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے. رعب ڈالنا کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ جو کافر ہیں انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، اور شرک کے جائز ہونے کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے. تو ان مشرکوں اور کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ مشرکوں کا بہت برا ٹھکانہ ہے. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے تو اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. کب؟ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جب اس جنگ احد کے ابتدا میں اللہ کے حکم سے تم کافروں کو قتل کر رہے تھے. تو اللہ کا وعدہ تو مدد کا پورا ہو گیا. اب جو غلطی ہوئی وہ اجتہادی غلطی تھی کہ جس پہاڑی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو متعین فرمایا تھا، اور فرمایا تھا کہ تم نے یہاں سے نیچے نہیں اترنا. اب جب کافر بھاگ گئے تو صحابہ کے ذہنوں میں
یہ خیال آیا کہ جنگ ختم ہو گئی۔ اب وہ جو 50 تیر انداز پہاڑ پر بیٹھے تھے ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ بعض نے کہا کہ اب جنگ ختم ہو گئی، ہمیں نیچے اترنا چاہیے۔ بعض نے کہا نہیں، جب تک اللہ کے نبی نہ بلائیں ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے، بیٹھے رہیں گے یہاں پر۔ یہ اختلاف ہوا، اور اس کو اجتہادی اختلاف کہتے ہیں، اجتہادی غلطی اسے کہتے ہیں۔ اور جہاں اجتہاد ہو جاتا ہے وہاں اگر کوئی غلطی بھی کر لے تب بھی اسے ثواب ملتا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ مجتہد اگر کوئی غلطی بھی کر لے، یعنی مسئلہ اس کا اللہ کے ہاں غلط بھی ہو تب بھی اسے ایک ثواب ملے گا، اور اگر اللہ کے ہاں اس کا مسئلہ صحیح ہوا تو اللہ تعالیٰ اسے ڈبل ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو یہاں بظاہر غلطی ہوئی۔ جن صحابہ نے کہا کہ نیچے اتر جانا چاہیے، اب حالات نے یہ بتایا کہ ان کی اجتہادی غلطی تھی، لیکن انہیں پھر بھی اللہ نے ثواب دیا۔ اور جو وہاں قائم دائم رہے اور پھر وہ شہید بھی ہو گئے، تو بظاہر حالات یہ بتاتے ہیں کہ ان کا فیصلہ بالکل صحیح تھا، ان کا اجتہاد صحیح تھا، اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈبل ثواب ملے گا۔ فرمایا کہ حتیٰ اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم ہمت ہار گئے۔ وہ جب کافروں نے پہاڑی کے پیچھے سے اچانک حملہ کیا تو صحابہ بکھر گئے، تو ہمت ہار گئے، یہ کیا ہوا؟ اچانک جو حملہ تھا سنبھل نہ سکے۔ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اپنے معاملے میں جھگڑا کر لیا۔ وہی معاملہ کہ جو پہاڑی پہ بیٹھے تھے کہ اب نیچے اتریں یا نہ اتریں، اس میں جھگڑا ہو گیا۔ وَعَصَيْتُمْ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اوپر بیٹھے رہنا، اب یہاں اختلاف پیدا ہو گیا کہ جنگ ختم ہو گئی یا نہیں ہوئی۔ بعض نے کہا ختم ہو گئی، اتر جانا چاہیے۔ بعض نے کہا نہیں ختم ہوئی، اللہ کے نبی بلائیں گے تو اترنا ہے۔ فرمایا من بعد ما اراکم ما تحبون، اور یہ جو نبی کے حکم کی نافرمانی ہوئی، اصل میں مال غنیمت کو جب دیکھا کہ کافر بھاگ گئے اور مال غنیمت جمع کر رہے ہیں صحابہ، تو ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ہم بھی جمع کریں۔ حالانکہ حصہ تو برابر ملنا تھا۔ اگر یہ پہاڑی پر بیٹھے رہتے، نہ مال غنیمت جمع کرنے آتے، تب بھی ان کو حصہ ملنا تھا، اتنا ہی ملنا تھا جتنا اب جمع کرنے کے بعد ملنا تھا۔ تو اس لیے یہ سمجھنا کہ مال کی لالچ میں آئے تھے، یہ غلط ہے۔ مال غنیمت کا جمع کرنا بھی تو دین کا حکم ہے نا، اور یہ بھی تو ثواب ہے۔ تو وہ یہ ثواب سمیٹنے آئے تھے کہ ہم بھی مال غنیمت جمع کریں تاکہ اس مال غنیمت کے جمع کرنے کا ثواب ہمیں بھی ملے۔ فرمایا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا، تم میں سے بعض مال غنیمت کو جمع کرنا چاہ رہے تھے، دنیا سے مراد مال غنیمت ہے، اور بعض آخرت چاہ رہے تھے کہ نہیں ہم پہاڑی پہ بیٹھے رہیں گے جب تک اللہ کے رسول نہیں بلائیں گے ہم نہیں اتریں گے۔ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ، پھر اللہ نے تمہیں ان کافروں سے ہٹا دیا۔ پہلے حملے میں تم کامیاب تھے، جیت رہے تھے، کافر بھاگ گئے، اب کیا ہوا؟ اللہ نے تمہیں ہٹا دیا۔ جب انہوں نے حملہ کیا تمہارا غلبہ ختم ہو گیا۔ یہ جو غلبہ ختم ہوا اس لیے کہ لِيَبْتَلِيَكُمْ، اس میں حکمتیں تھیں کہ اللہ تمہارا امتحان لیتا، آزمائش کرتا۔ اب جو امتحان اللہ نے لیے اس میں غلطیاں ہو گئیں اور نقصان ہو گیا، لیکن اس سب کے باوجود اللہ کیا فرماتے ہیں صحابہ کے بارے میں؟ عَفَا اللَّهُ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، جو ہوا اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے کہ صحابہ سے اللہ نے غلطیاں خود کروائیں تاکہ آنے والی امت کو مسئلے پتہ چلے۔ اگر صحابہ سے غلطیاں نہ ہوتی تو ہمیں مسئلے کیسے پتہ چلتے؟ اور غلطیاں جب صحابہ سے ہوئیں اللہ نے ساتھ ہی معاف بھی کی۔ تو جب اللہ نے معاف کر دیں تو پھر ہمیں تو اختیار نہیں کہ ہم صحابہ کی غلطیوں کے بارے میں باتیں کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کسی نے کہا کہ دیکھیں جی احد کے موقع پر ایسے ایسے صحابہ بھاگ گئے تھے، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے یہی جواب دیا کہ جس غلطی کو رب نے معاف کر دیا ہے
اس پہ تمہیں بحث کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے، کسی صحابی کی کسی غلطی کو بھی بنیاد بنا کر ہم ان کی نہ توہین کر سکتے ہیں نہ تنقیص کر سکتے، کیوں؟ وہ اللہ کا ان کا معاملہ تھا، جب رب نے معاف کر دیا ہے تو ہم کون ہیں بحث کرنے والے؟ فرمایا واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ مومنوں پر بڑا فضل کرتا۔ اذ تصعدون، جب تم چڑھ رہے تھے، یعنی میدان سے ہٹ کر جنگل کی طرف جا رہے تھے، کیونکہ یکدم حملہ ہوا، اب سنبھلے نہیں، جدھر منہ تھا تو چل پڑے۔ ولا تلوون علی احد، اور تم پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور پیچھے سے اللہ کے رسول تمہیں آواز دے رہے تھے، تو اللہ کے رسول کی ایک تو آواز کم تھی، وہاں تک نہیں پہنچی، اور بعض علماء نے فرمایا پہنچی تھی، پہچان نہ ہو سکی کہ کون بلا رہا ہے، صحابہ آواز کو نہ پہچان سکے۔ پھر بعد میں غالباً حضرت عبداللہ بن عباس کی آواز اونچی تھی، انہوں نے آواز دی تو وہ آواز پہنچی تو فسارے واپس آئے۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، یہ جو آپ لوگوں کو پریشانی ہوئی، غم پہنچا، یہ اس لیے پہنچا کہ آپ نے نبی کو غم پہنچایا تھا۔ نبی نے پہاڑ پہ بٹھا دیا، آپ نے اجتہاد کر کے نیچے آنے کی کوشش کی اور آئے، ادھر سے کافروں کو موقع مل گیا حملے کا، تو پہلے آپ نے نبی کو غم پہنچایا، اس کے بدلے میں اللہ نے آپ کو غم پہنچا دیا، صحابہ کو۔ اس میں بھی حکمت تھی، اور یہ کسی مولوی کی بات نہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو صحابہ پر اچانک معاملات آئے تھے، 70 شہید ہو گئے، سارے زخمی ہو گئے، کافروں کا اچانک حملہ ہو گیا، فرمایا اس میں حکمت تھی۔ وہ حکمت کیا تھی؟ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، اللہ تربیت کر رہا تھا صحابہ کی، انہیں ٹریننگ دے رہا تھا کہ ابھی تو بہت ساری جنگیں لڑنی ہیں، اگر کوئی چیز اپنے ہاتھ سے نکل جائے، ضائع ہو جائے، اس پہ پچھتانا نہیں۔ یعنی غزوہ بدر میں تو آپ نے فتح دیکھی تھی نا، اب میدان احد میں تھوڑی سی شکست بھی دیکھ لو تاکہ ذہن میں افسوس نہ رہے کہ ہم سے فتح ہاتھ سے نکل گئی، ہم تو جیتی ہوئی جنگ ہار گئے۔ فرمایا اگر کوئی چیز ہاتھ سے نکل جائے اس پہ غم نہیں کرنا، ولا ما اصابکم، اور جو تکلیف تم تک پہنچ جائے اس پہ بھی پریشان نہیں ہونا، بس یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہے۔ اگر ہمارے ہاتھ سے فتح نکلی اس میں بھی اللہ کا حکم تھا، اگر ہمیں دوبارہ فتح مل گئی اس میں بھی اللہ کا حکم ہے، اگر ہمیں شکست ہو گئی اس میں بھی اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ صحابہ کو ٹریننگ دے تھے، تربیت دے رہے تھے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ پھر جب سارے صحابہ واپس آئے تو اللہ نے کیسے مدد فرمائی؟ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ، اس غم کے بعد، اس پریشانی کے بعد اللہ نے تم پر امن نازل کر دیا، سکون، اطمینان۔ وہ کیسے؟ نعاسن، صحابہ کو اونگ آ گئی، ہلکی سی نیند، اور یہ ہلکی سی نیند آئی تو پھر کیا ہوا؟ یغشا طائفۃ منکم، جو صحابہ تھے، مخلص تھے، ان پر اونگ آئی تو وہ ساری پچھلی بات بھول گئے۔ یہ تجربہ ہی بتاتا ہے، آپ کو کوئی خبر ملے، ٹینشن میں ہوں آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے، پریشان ہیں، آپ بہت زیادہ صدمے میں ہوں گے، لیکن جو ہی آنکھ لگ جائے گی، جب آپ اٹھیں گے وہ صدمہ آپ بھولے ہوئے ہوں گے۔ تو اللہ نے میدان جنگ میں صحابہ پر اونگ اور نیند طاری کر کے پچھلی شکست کو، پچھلے غم کو بھلا دیا۔ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتُمْ أَنفُسُهُمْ، فرمایا کچھ منافق بھی تھے بیچ میں جو فکر کر رہے تھے اپنی جانوں کی کہ ہم بچ جائیں، باقی خیر ہے۔ اور وہ منافق جو تھے اللہ کے بارے میں جاہلوں جیسے گمان رکھ رہے تھے، جاہلوں جیسے۔ اس کی ایک مزید وضاحت سورہ احزاب میں بھی ہے کہ منافق یہ کہتے تھے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے ہمارے ساتھ۔ جو نبی بتاتے تھے نا کہ اللہ کی مدد آئے گی، تم جیتو گے، یہ ہوگا، یہ سب نعوذ باللہ جھوٹے وعدے ہیں، یہ منافق کہتے تھے۔ تو یہاں فرمایا کہ منافق یوں کہتے تھے حل لنا من الامر من شیء، ہمارے اختیار میں کوئی چیز ہے نہیں
کیوں؟ ان منافقین نے رائے یہ دی تھی کہ مدینہ سے باہر جنگ نہیں کرنی، مدینہ میں رہ کے جنگ کرنی ہے، تو وہ بات نہیں مانی گئی۔ اکثر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ باہر نکل کے جنگ کریں، تو نبی علیہ السلام نے اسلحہ اٹھایا، باہر نکل آئے۔ اب منافقین کو بہانہ مل گیا، ہماری بات نہیں مانی گئی اس لیے ہم جنگ میں شریک ہی نہیں ہوتے۔ تو یہ منافق کہنے لگے ہمارا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، ہماری کوئی بات نہیں سنتا۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان سے کہیے ان الامر کلہ للہ، تمام احکام اور معاملات یہ اللہ کے پاس ہیں، تمہارا اختیار نہیں، ہمارا بھی اختیار نہیں، رب جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ یخفون فی انفسہم، یہ لوگ جو منافق تھے یہ اپنے دل کے اندر یا اپنے سینے کے اندر ایسی باتیں چھپا رہے تھے جن کو یہ ظاہر نہیں کر رہے تھے، یعنی اصل تو منافقت چھپا رہے تھے، اس منافقت کو یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، اگر ہماری بات مانی جاتی تو یہاں احد کے میدان میں قتل نہ ہوتے، وہ 70 صحابہ شہید ہوئے نا۔ تو کہنے لگے اگر ہماری بات مانی جاتی، مدینہ کے اندر رہتے تو یہ یہاں صحابہ شہید نہ ہوتے، یہ قتل نہ ہوتے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان سے کہیے لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں بھی بیٹھے ہو نا سکون کے ساتھ، تو لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو وہاں سے باہر نکال لے گا جس کی موت جہاں لکھی ہے اللہ وہاں لے آئے گا۔ اگر ہم مدینہ کے اندر بھی رہتے اور موت ہماری احد کے میدان میں لکھی ہوتی تو اللہ گھر سے اٹھا کر احد کے میدان میں لے آتا۔ تو یہ کہنا کہ ہماری بات نہیں مانی اس لیے شہید ہو گئے، مان لیتے تو شہید نہ ہوتے، یہ غلط ہے۔ انسان جتنا مرضی اپنا دفاع کر لے موت سے نہیں بچ سکتا۔ جس وقت لکھی ہے، جس جگہ لکھی ہے وہیں آئے گی، اس جگہ پہ اللہ خود پہنچا دے گا۔ ہمارے اپنے ایک عزیز 8 دن سے اپنی والدہ سے کہہ رہے تھے، سرگودا میں رہتے تھے، کہ میں نے فیصل آباد جانا ہے اور آپ نے میرے ساتھ جانا ہے، اور والدہ ٹال رہی تھی کہ بیٹا موٹر سائیکل پہ سرگودا سے فیصل آباد، میں بوڑھی عورت ہوں، نہیں سفر ہوتا، تو ٹال مٹول کر رہی تھی کہ نہیں جانا نہیں جانا۔ بیٹا 8 دن سے کہہ رہا تھا، ایک دن بغیر بتائے والدہ کو موٹر سائیکل پہ نکلا، فیصل آباد سے پہلے روڈ ایکسیڈنٹ ہوا، وہیں فوت ہو گیا۔ اب یہ جو ٹال مٹول چل رہی تھی کہ ابھی موت کا وقت نہیں تھا، اور جس دن موت کا وقت طے تھا، جگہ طے تھی، ماں سے بھی نہیں پوچھا اور وہاں رب نے پہنچا دیا، کیونکہ موت کا وقت وہاں تھا اور اسی جگہ پر تھا، اللہ نے وہاں پہنچا دیا۔ تو یہ سمجھنا کہ یوں ہو جاتا، یوں کر لیتے تو بچ جاتے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جو رب چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ آگے فرمایا وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اللہ نے آزمانا تھا کہ تمہارے سینوں میں کیا باتیں ہیں، ایمان ہے یا منافقت ہے۔ تو یہ حالات احد کے پیدا کیے، اس سے مخلص صحابہ بھی نکھر کے سامنے آئے اور جو منافق تھے وہ بھی سامنے آئے۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور فرمایا تمہارے دلوں کو اللہ صاف کرنا چاہتا تھا کہ جو شیطانی وسوسے دلوں میں تھے، تو یہاں جب کفر کے مقابلے پہ آئے تو ظاہری بات ہے جب موت سامنے آتی ہے نا تو سارے وسوسے نکل جاتے ہیں، پھر صرف اللہ ہی سامنے نظر آتا ہے۔ تو دنیا کے جتنے گندے وسوسے ذہن میں آتے ہیں وہ موت سامنے دیکھ کر نکل جاتے ہیں۔ تو یہاں احد کے میدان میں کفر کے مقابلے پہ جب آئے تو رب نے اندر کی صفائی کرنی تھی۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، اس میدان احد کے دن جب دونوں فوجیں آپس میں ٹکرائیں تو کچھ لوگ وہ تھے جو پیٹ پھیر کر چلے گئے۔ فرمایا یہ جو پیٹ پھیر کے گئے تھے انما استزلهم الشیطان، ان کو شیطان نے بہکایا تھا، ببعض ما کسبوا، ان کی بعض غلطیوں کی وجہ سے۔ یہاں علماء نے مسئلہ لکھا ہے اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے نا تو اس گناہ کے بعد اور گناہ شیطان کرواتا ہے، کیونکہ اسے پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ بندہ میری باتوں میں آنے والا ہے، تو ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ بھی شیطان کرواتا ہے، پھر وہ اس پہ شیر ہو جاتا ہے۔ اور اگر گناہ کے بعد سچے دل سے توبہ کر لے تو اگلے گناہ سے انسان بچ جاتا ہے۔ اور اگر ایک نیکی انسان کرتا ہے تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اگلی نیکی کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔
آپ تجربہ کر کے دیکھیں، جماعت سے نماز پڑھیں اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، اگلی نماز بھی با جماعت پڑھنے کی توفیق مل جائے گی۔ اور اگر درمیان میں کوئی گناہ کریں گے تو اگلی نماز با جماعت نہیں ملے گی، ایسا بھی ہوتا ہے، اور بعض دفعہ نماز ہی نہیں پڑھنے کی توفیق ملتی، تو نیکی کے بدلے میں اللہ اور نیکی کی توفیق دیتا ہے، اور گناہ کے بدلے میں شیطان اور گناہ کرواتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو کچھ لوگ احد کے میدان سے نکل گئے تھے، ان کے پچھلے کسی گناہ کی وجہ سے شیطان نے ان کو بہکا دیا، لیکن اس سب کے باوجود جو صحابہ ہیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، یہ سارے واقعات سن کے ذہن میں کوئی خیال نہ لے آنا کہ صحابہ ایسے تھے، صحابہ ایسے تھے۔ میں سنو، جو کچھ بھی صحابہ نے کیا اللہ نے سب معاف کر دیا، عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اور معاف بھی کیسے؟ لقد کا لفظ فرمایا، لقد، لام بھی تاکید کا ہے، قد بھی تاکید کا ہے، اور عربی کا اصول ہے جب دو لفظ تاکید کے مل جائیں تو پھر وہ قسم کا معنی دیتا ہے، گویا کہ رب قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ میں نے صحابہ کو معاف کر دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بڑا بردبار ہے۔ فرمایا ایمان والو، کافروں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا، وہ بھائی جو سفر پہ گئے یا جہاد پہ گئے، ان کے بارے میں کہنے کہ لو کانوا عندنا، اگر یہ ہمارے پاس ہوتے، سفر پہ نہ جاتے، جہاد پہ نہ جاتے، تو ما ماتوا وما قتلوا، جو سفر پہ گئے تھے ان کو موت نہ آتی، جو جہاد میں گئے وہ قتل نہ ہوتے۔ اللہ منع کر رہے ہیں مسلمانوں، یہ کافروں کا نظریہ ہے، تم ایسا نظریہ نہ رکھنا، کسی بھی انسان کے بارے میں یہ نظریہ نہ رکھنا وہ اگر یہاں ہوتا تو بچ جاتا، وہ یوں کر لیتا تو بچ جاتا۔ بھئی جو تقدیر میں لکھا تھا وہ ہو کے رہنا تھا۔ اس لیے ہمارے یہاں ہوتا رہتا ہے نا، ایکسیڈنٹ میں بندہ فوت ہو گیا، کوئی بیمار ہو گیا، کوئی ایسی چیز کھا لی جس سے طبیعت خراب ہو گئی، تو ٹھیک ہے وہ ہو گیا، اس کا علاج کر لو، لیکن یہ مت کہو کہ یہ نہ کرتا تو یوں نہ ہوتا، یہ نہ کہو، یہ کافروں کا نظریہ ہے۔ اگر سفر میں نہ جاتا تو نہ مرتا، جیسے ہمارے یہاں بھی کہہ دیتے ہیں، نہ یہ موٹر سائیکل پہ جاتا، نہ فیصل آباد کا ارادہ کرتا تو نہ مرتا، یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ کافروں کی سوچ ہے، اس لیے اللہ فرما رہے ایسا تمہیں کبھی نہیں سوچنا۔ اور یہ جو جملے ذہن میں آتے ہیں اس سے دلوں میں افسوس پیدا ہوتا ہے، کاش ایسے ہو جاتا، کاش ایسے ہو جاتا۔ اللہ کہتا ہے یہ مسلمانوں کی سوچ نہیں ہے کاش کاش والی، اس کو چھوڑ دو۔ عقیدہ بناؤ واللہ یحیی و یمیت، زندگی دینے والا بھی اللہ ہے، موت دینے والا بھی اللہ ہے۔ اگر کسی بڑے حادثے میں بچ گئے تو اللہ نے بچایا ہے، اگر کسی حادثے میں موت آ گئی تو اللہ نے موت دی ہے، ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے۔ کچھ عرصہ پہلے اخبار میں پڑھا تھا کراچی میں پلازا تعمیر ہو رہا تھا، اس کی 9ویں منزل سے ایک مزدور نیچے گرا، یا پہلی چھت سے گرے تو مشکل سے بچتے ہیں، وہ 9ویں منزل سے گرا تو باقی سارے پریشان ہو گئے کہ اب نہیں بچتا، مر گیا ہوگا۔ اب وہ سیڑھیوں کے راستے اترتے 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 نیچے آئے تو دیکھا وہ کھڑا مسکرا رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، ہنس رہا تھا۔ اب اس کے جو باقی مزدور دوست تھے وہ کہنے لگے واہ واہ زندگی بچ گئی، نئی زندگی مل گئی، مبارک ہو، منہ میٹھا کرا، مٹھائی کھلا۔ اسے کہا یہ کون سا مسئلہ ہے، میں ابھی مٹھائی لاتا ہوں۔ مٹھائی لینے کے لیے سڑک کراس کرنے لگا، گاڑی نے آ کے مارا، وہیں فوت ہو گیا۔ پہلے کیوں بچا؟ موت کا وقت نہیں تھا، موت کی وہ جگہ نہیں تھی، اس کی موت کی جگہ رب نے سڑک لکھی تھی تو وہیں مرنا تھا۔ تو یہ سمجھنا کہ ایسے ہوتا تو بچ جاتے، ایسے ہوتا تو بچ جاتے، فرمایا نہیں، واللہ یحیی و یمیت، زندگی بھی اللہ دیتا ہے، موت بھی اللہ دیتا ہے۔ اگر ہم زندہ ہیں تو اللہ کے حکم سے، مریں گے تو اللہ کے حکم سے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جاؤ، او متتم، یا تبھی موت آ جائے، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، تو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے مغفرت کا اعلان ہے۔ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور زندگی بچاتا کیوں ہے انسان، مرنے سے کیوں بچتا ہے؟ میں دنیا کا مال اکٹھا کر لوں، تو اللہ کہتے ہیں جو کچھ تم دنیا کا مال اکٹھا کرو گے اس سب سے بہتر اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ کی رحمت تب ہوگی جب عقیدہ صحیح ہوگا۔ اپنا عقیدہ کافروں والا نہیں، مسلمانوں والا رکھو کہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے میرے اللہ کے حکم سے ہے، بس میں مان رہا ہوں، زندگی بھی اللہ کے حکم سے، موت بھی اللہ کے حکم سے۔ فرمایا وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اگر تمہیں موت آ جائے یا تم شہید کر دیے جاؤ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، جانا کدھر ہے؟ اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔
بستر پہ مریں گے تب بھی رب کے پاس جانا ہے، میدان جہاد میں شہید ہوں گے تب بھی رب کے پاس جانا ہے نا. تو موت تو آنی ہے. یا تو کوئی دنیا میں بندہ ایسا دکھاؤ جسے موت نہ آئی ہو. موت تو آنی ہے. تو جب موت نے آنا ہی ہے تو موت کی سب سے بہترین صورت شہادت کی موت ہے. تو پھر اس پہ کیوں پچھتایا جائے؟ اس کی تو دعا کی جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا مانگتے رہے، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما. اور ایک دفعہ نہیں فرمایا مجھے قتل کیا جائے، ثم احیا پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل پھر قتل کیا جاؤں، ثم احیا پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل پھر قتل کیا جاؤں. یعنی شہادت کی لذت اتنی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے بار بار شہید کیا جائے. آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان بیان ہوئی ہے. ظاہر ہے صحابہ کی تھوڑی سی اجتہادی غلطیاں تو سامنے آئی تھیں کہ پہاڑی پر بیٹھ کر اجتہاد کیا، وہ غلط ہو گیا، کافروں نے حملہ کر دیا، پھر صحابہ کا نقصان ہو گیا. اب طبی بات ہے، فطری بات ہے کہ طبیعت کے اندر گھٹن محسوس ہوتی ہے. اچھا اس نے میری بات نہیں مانی تھی، اچھا اس نے میری بات نہیں مانی تھی، میری بات اس نے مانی نہیں، اس لیے میرے دل میں ظاہر ہے میل تو آئے گا. تو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی سفارش کرنی تھی، لیکن سفارش سے پہلے تھوڑی سی تعریف کرتے ہیں نا، آپ تو ماشاءاللہ بڑے سخی ہیں، یہ ہے وہ. تو اللہ نے نبی کی تعریف کیسے کی؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی رحمت ہے آپ پر، اللہ کی رحمت ہے آپ پر. لِنْتَ لَهُمْ، آپ اپنے صحابہ کے لیے بڑے نرم دل ہیں. یہ تمہید باندھی جا رہی ہے، آپ بڑے نرم دل ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل والے ہوتے، سخت غصے والے ہوتے تو لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ صحابہ آپ کے پاس نہ ٹھہرتے، یہ چلے جاتے. آج بھی دیکھ لو، جو آدمی غصے والا ہوتا ہے نا زیادہ، اس کے پاس نہیں لوگ ٹھہرتے، اور جو پیار محبت کرنے والا ہوتا ہے، غصہ نہیں کرنے والا ہوتا، اس کے پاس لوگ زیادہ بیٹھتے ہیں. آپ اپنے بڑوں میں سے دیکھ لیں، مثلا چچا ہوتے ہیں یا ماموں ہوتے ہیں یا خالہ ہوتی ہے، جو غصہ نہیں کرتے نا، بچے ان کے پاس زیادہ جاتے ہیں اور ان کے پاس بیٹھنے کو دل کرتا ہے. اور جو ڈانٹتے ہیں نا، زیادہ غصہ کرتے ہیں، اس کو دیکھ کے ہی راستہ بدل لیتے ہیں. اور یہ چاچو آ رہا ہے ابھی ڈانٹے گا، چلو راستہ ہی بدل لو. تو اللہ فرما رہے ہیں آپ سخت دل ہوتے تو صحابہ آپ کے پاس نہ بیٹھتے. اب یہ دو تعریفیں ہو گئیں، اللہ کی رحمت ہے آپ پر، آپ نرم دل ہیں، یہ دو اللہ کے انعام آپ پر ہو گئے. اب اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں سوچتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں. صحابہ کی عجیب شان ہے، خالق کائنات سفارش کر رہے ہیں اور اپنے محبوب سے کیا؟ فاعف عنہم، ان سے جو ہو گیا میرے محبوب آپ معاف کر دیں، ہو گئی غلطی آپ معاف کر دیں. اب دل میں خیال آتا ہے ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں نہیں، اس طرح ان کو تسلی نہیں ہوگی. آپ نے دل سے معاف کر دیا لیکن صحابہ کو تسلی نہیں ہوگی. ان کی تسلی کے لیے ہاتھ اٹھا کے کہیں اے اللہ تو ان کو معاف کر دے. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ایک ہے آپ معاف کریں اور ایک ہے کہ آپ ان صحابہ کے لیے دعا کریں کہ اے اللہ ان کو معاف کر دے. پھر عملی طور پہ بھی آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ کے دل میں ان کے بارے میں کوئی میل نہیں ہے، آپ دل سے راضی ہیں. تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آئندہ بھی جو معاملات مشورے سے طے کرنے ہیں ان کو مشورے میں بٹھائیں، ان سے مشورہ لیں تاکہ ان کو پتہ ہو کہ ہم سے جو غلطی ہو گئی تھی اللہ کے نبی کے دل میں اس کے بارے میں کچھ نہیں، وہ سب معاف ہو گیا ہے. اگر آپ مشورے میں نہیں بٹھائیں گے تو ان کے دل میں خیال آئے گا کہ شاید نبی نے دل سے ہمیں معاف نہیں کیا. پھر یہاں پر کئی مسائل ہیں کہ مشورہ کرنا چاہیے، یہ سنت ہے، اور حالانکہ اللہ کے نبی کے لیے مشورہ ضروری نہیں، نبی کو تو اللہ وحی کے ذریعے بتا دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نبی سے فرما رہے ہیں صحابہ سے مشورہ کریں تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ مشورے کی اہمیت کیا ہے. اور مشورہ جب بھی کیا جائے اخلاص کے ساتھ ہو، جو دل میں بات ہو وہ کہہ دینی چاہیے کہ مجھے یہ رائے اچھی لگ رہی ہے یا میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح ہمیں کر لینا چاہیے. لیکن مشورے کو مشورہ کہنا چاہیے، اسے حکم نہیں سمجھنا چاہیے. ہمارے کئی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ پہلے مولوی صاحب ایک مشورہ کرنا تھا. جی فرمائیں. مشورہ یہ ہے کہ اگر عصر کی نماز آپ 5 کی بجائے 5:15 کر دیں تو کیسا رہے گا؟ جی آپ نے مشورہ دے دیا، ہم غور کریں گے، آگے پھر آ جائے گا. وہ کل میں نے آپ کو مشورہ دیا تھا، پھر مشورہ دیا تھا، حکم دیا تھا. اگر مشورہ دیا تھا دوبارہ نہ پوچھو.
ہمارے لوگ لفظ مشورہ استعمال کرتے ہیں، اندر میں وہ حکم دے رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں، مشورہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دیانتداری کے ساتھ ایک مشورہ دے دیں، اگر مان لیا جائے تب بھی ٹھیک ہے، نہ مانا جائے تب بھی ٹھیک ہے، اس کو مشورہ کہتے ہیں. تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں فَإِذَا عَزَمْتَ، مشورے کے بعد ایک فیصلہ ہو گیا، اس میں مخالف بھی ہوں گے اس رائے کے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یعنی ایسا ہونا چاہیے. ظاہر ہے 10 بندے بیٹھے ہیں، ہر کی رائے الگ بھی ہو سکتی ہے، 5 کی الگ ہو سکتی ہے، 5 کی الگ ہو سکتی ہے، فیصلہ تو ایک پہ ہونا ہے نا. اب جب ایک فیصلہ آپ نے کر لیا کہ ہم نے یوں کرنا ہے، اللہ کہتے ہیں فَإِذَا عَزَمْتَ، یعنی ارادہ کر لیا، فیصلہ کر لیا، اب اس کے بعد نہیں پچھتانا. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اب آگے کیا ہوگا؟ یہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں. فیصلہ کرنے کے بعد، مشورہ کرنے کے بعد اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں. ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو، توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرنے پہ آ جائے تو کوئی تم پہ غالب نہیں آ سکتا، پھر تو تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا. وَإِن یخذلکم، اور اگر رب ہی ذلیل کرنے پہ آ جائے تو فمن ذا الذی ینصرکم من بعدی، پھر اللہ کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا؟ کوئی بھی نہیں. اس لیے حکم یہ ہے وعلی اللہ، اللہ ہی کی ذات پر فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ درس قرآن کو ہم سب کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا. اے اللہ دنیا میں انقلاب کا ذریعہ بنا. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما، حرام کے لقمے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے. اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما. اے اللہ جیسے آج ہم آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.